بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے سوائے ایک آخری سورت کے۔ کل 11 صورتیں ہیں، اس میں سے 10 صورتیں آج تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورہ حاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورہ مزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر۔ یہ 10 صورتیں آج تلاوت ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الملک ہے، اور یہ قرآن کریم کی بہت ہی بابرکت اور عظیم سورت ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المنجیہ بھی آتا ہے اور ایک نام سورۃ المانعہ بھی آتا ہے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جو بندے کو نجات دلانے والی ہے، بچانے والی ہے۔ کس چیز سے؟ یعنی قبر کے عذاب سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ پابندی سے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اس سورت کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کا، اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا یہ معمول ہے، اور یہ ہمارے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ سورۃ الملک کی تلاوت کریں، جیسے سورہ یاسین شریف کا ہے اور سورہ واقعہ کا ہے۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کو اپنی تلاوت سے ہٹ کر روز پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اور سورۃ الملک۔ تو یہ اس سورت کی بہرحال بہت بڑی برکت ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے موت اور حیات، انسان کو زندگی دی، پھر اس انسان کو موت دی، یعنی اس زندگی کا ایک اختتام آ رہا ہے آگے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب زندگی پائیدار ہی نہیں ہے، اس نے ختم ہی ہونا ہے، تو پھر یہ انسان دنیا میں آیا کیوں؟ پیدا ہی کیوں ہوا؟ اور اگر چلے ختم ہونا ہے تو پھر موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا سبب اور علت بیان کی جو سمجھنا ضروری ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی دی اور پھر موت دی، اس لیے دی تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں اس دنیا میں کہ کون تم میں سے احسن اور عمدہ اور بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ فرق تو ہونا ہے نا۔ اگر انسان قیامت کے دن ایک ترتیب پہ کھڑا ہوا ہے تو پھر تو یہ انصاف نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیا ہے، لگا دیا ہے، بالکل راتوں کو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک وہ غافل ہے جس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اب یہ فرق اللہ پاک قیامت کے دن ظاہر تو فرمائیں گے کہ کس نے میرے لیے محنت کی اور کس نے وقت کو برباد کیا۔ لیکن جو سمجھ، اور ایک ہوتا ہے معیار، ایک ہوتی ہے چیز کی کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی۔ اگر آپ گئے اور بہت ساری ردی کچرا چیز ہے، بھئی 100 روپے کے 10 کلو دے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ شام کو اعلان ہو رہا ہوتا ہے، بھئی سیل لگ گئی 100 روپے کے 10 کلو۔ اب 100 کے 10 کلو تو ہے، لیکن جس کو ہاتھ لگایا اس پہ نشان ہے، اس پہ دھبا ہے، اس پہ داغ ہے، وہ سڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 100 روپے کے 10 کلو ملیں گے۔ تو مقدار زیادہ ہے لیکن چیز کی معیار کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے جو عمل مانگا ہے، یاد رکھیں اللہ پاک کے یہاں مقدار کی حیثیت نہیں، معیار ہے۔ کتنے اخلاص کے ساتھ یہ بندہ لے کر آیا ہے۔ اللہ پاک اخلاص کی بنیاد پر بندوں کے اعمال کے فیصلے فرمائیں گے۔ عمل کم ہو لیکن ہمارا اخلاص اچھا ہو، اس عمل کا معیار اچھا ہو، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری سورت سورۃ القلم ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے نون والقلم، قسم کھائی قلم کی
کہ قسم ہے قلم کی۔ اب دیکھیں قلم کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں، تو قلم اس لیے ایسی ایک چیز ہے کہ جو علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور علم چونکہ اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے، تو اس علم کا ایک مؤثر اور بڑا ذریعہ وہ قلم ہے۔ قلم کے ذریعے سے انسان علم کے سمندر میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ تو اب یہ چیزیں ہاتھ آ گئی ہیں تو ہمارا اور قلم کا رابطہ کم ہو گیا ہے، لیکن جو حضرات پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماضی قریب تک علم ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ رہا، اور آج بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ آج بھی جو مضبوط، باذوق اور گہرے اہل علم ہوتے ہیں، ان کا علم جو ہوتا ہے وہ قلم کے زور پہ ہوتا ہے۔ ہمارا واسطہ ہی کٹ گیا، لہٰذا لکھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ابھی، خوشخطی خراب، خط خراب، اردو املا خراب۔ بعض دفعہ خود ہماری بھی یہ حالت ہے، کوئی ایسا نہیں کہ ہم باکمال لوگ ہیں، لیکن اب ہم اردو لکھنے پہ بھی قادر نہیں رہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے نا کہ بھئی یہ بات لکھ دو ہمارے لیے، تو ہماری اردو کی املا خوشخطی سب خراب ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خط سے رابطہ اور واسطہ ختم ہو گیا۔ بھئی سب بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیں، وہ اس میں کام کریں۔ اب لیپ ٹاپ میں بٹن پہ کام ہو رہا ہے، وہ تو ہاتھ تو نہیں چل رہا نا اس کے اندر۔ اب یہ بچہ کل بڑے ہو کر کسی کو خط لکھے گا، کسی کو کوئی بات لکھے گا، کوئی اس سے کہے بھئی میرے لیے دعا لکھ دو، یہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا خط انسان کا تعارف ہے، خط تعارف ہے۔ بعض دفعہ انسان خود نہیں ہوتا ایک جگہ پہ، اس کی تحریر پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ خط ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی۔ اور اسی سورہ قلم میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام اور منصب کو ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز فرمایا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو جو اخلاق دیے گئے وہ اخلاق سب پر غالب تھے، اس لیے کہ وہ اخلاق عظیم تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی سب سے زیادہ امت کو ترغیب دی کہ اپنے اخلاق پر محنت کی جائے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، حدیث پاک میں فرمایا سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق اب ہر وقت ایک بد تہذیبی کے ساتھ، بدخلقی کے ساتھ، نہ مجھے بڑے سے بات کی تمیز ہے، نہ چھوٹے سے بات کی تمیز ہے، نہ ماں باپ سے بات کی تمیز ہے، نہ بیوی بچوں سے بات کی تمیز ہے، اور اپنے لیے ایک شان بنا کر دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ اور بعض لوگ اس کو با کمال سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا سخت لہجے والا ہوں، میرے مزاج میں بڑی سختی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ کمال ہوتا تو آپ علیہ السلام کو دیا جاتا، لیکن آپ کو اخلاق دیے گئے، آپ کو نرمی دی گئی، اخلاق عظیمہ کے منصب پہ آپ کو فائز کیا گیا۔ تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو کامیاب بندے ہوں گے ان کو نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ سیدھے ہاتھ، یہ دلیل ہوگی کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا یہ ہو گیا کامیاب۔ تو جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، اتنا خوشی سے بے قابو ہوگا کہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا، کہے گا میرا یہ نامہ اعمال ذرا پڑھ لو۔ جیسے بچے کا رزلٹ اچھا ہے تو اچھے رزلٹ والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی رپورٹ کارڈ سب کو دکھاتے ہیں، ہے نا؟ گھر میں مہمان آئے جا کے اس کو بھی دکھائیں گے، کہتے ہیں آج میری رپورٹ آئی ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ خوشی کے مارے یہ جنتی ہوگا نا، ہر ایک کو بتائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، اس کو دیکھ لو، پڑھ لو۔ اور جس کو خدا نخواستہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملا تو یہ اس کے ناکام ہونے کی، جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ جائے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری ہلاکت، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔
کہ یہ اپنے تمام رشتے اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ آج جن رشتوں پر ہم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ جب قیامت کے دن اپنی مصیبت کو دیکھے گا نا، اپنی پکڑ کو، تو اللہ پاک سے کہے گا کہ اس کے بدلے میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا خاندان سب آپ لے لیں، لیکن مجھے چھوڑ دیں، میں بچ جاؤں، اور میرے پاس دنیا میں جتنا مال ہے وہ سب بدلے میں لے لیا جائے، لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے۔ آج یہ رشتے کتنے عزیز ہیں دوستوں، ہمیں کتنا انسان محبت کرتا ہے اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، دوستوں سے، لیکن یاد رکھیں ان محبتوں کے ساتھ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے آگے۔ پھر قیامت کے دن انسان یہ ساری محبتیں پیش کر دے گا، منہ بچائے گا، منہ چھپائے گا، کہے گا اللہ ان سب کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ 900 سال ان کی محنت ہے، 950 سال ان کی دعوت ہے، لیکن ان کی قوم بڑی سرکش تھی۔ گنتی کے لوگ تیار ہوئے، بعض روایات میں 80 ہے، بعض میں 60 ہیں، وہ تیار ہوئے۔ خود سگا بیٹا جو تھا کنعان، وہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو جب بات حد سے نکل گئی، اب بے چینی اور پریشانی غالب آ گئی، مایوس ہو گئے قوم سے نا، تو پھر اپنی ساری کیفیت اللہ کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیں یہاں بڑے نکتے کی بات لکھی ہے مفسرین نے۔ انسان کو صبر کا حکم ہے، برداشت کا حکم ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے جو جسمانی صلاحیتیں دی ہے، یاد رکھے یہ لامحدود نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ انسان نمک کا استعمال حد سے زیادہ کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، شریان پھٹ جاتی ہے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھئی بلڈ پریشر حد سے قابو ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ خون کے دورانیے کی جسم میں گردش کی ایک حد ہے، اگر اس سے بڑھ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز کی حد ہے۔ جہاں انسان کو لگے کہ اب یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھ پہ بوجھ بن گئی، کبھی اس کو اپنے دل دماغ پہ حاوی نہیں کرے، اس معاملے کو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے۔ یہ سورہ نوح سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہے نا، معصوم ہے، پیغمبر کا صبر سینکڑوں انسانوں پہ غالب ہے، لیکن جب مایوس ہو گئے تو ساری صورتحال اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اے اللہ میں نے تو اپنی جان لگا دی، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اب آپ ان کے حق میں ہلاکت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر دنیا میں کبھی انسان کسی معاملے میں پریشان ہو جائے، کوئی معاملہ تشویشناک ہو، دماغ پہ بوجھ آ رہا ہے، دل پہ بوجھ آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی ہم صبر کریں صبر کریں صبر کریں، اور وہ چیز اندر ایک بیماری بن رہی ہے، میرے لیے اندر سے مجھے گلا رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری اندر کی تمام طاقتیں، صلاحیتیں وقت سے پہلے جواب دے جائیں۔ اس لیے مشورے کی ترغیب دی گئی نا۔ انسان کسی معاملے میں پریشان ہو جائے تو جا کے کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ کر اپنی کیفیت رکھ دے، اپنے حالات رکھ دے، اپنی پریشانی رکھ دے، تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے جنات کا تذکرہ فرمایا ہے، جو ایک مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جنات بھی مکلف مخلوق ہے۔ اس کائنات میں 2 مخلوق مکلف ہے، یعنی جن سے قیامت کے دن پوچھ ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ تو اس صورت میں جنات کا تذکرہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بات کو اہل مکہ نے قبول نہیں کیا اور آپ کو تکلیفیں دی، آپ طائف گئے، پھر طائف والوں نے مایوس کیا اور بڑی بدسلوکی کی، آپ واپس آئے، تو اللہ پاک کی طرف سے جنات کی ایک جماعت آ گئی۔ تو اللہ کا نظام ہے، اگر ایک قبول نہیں کرتا خیر کو، اللہ دوسرے کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ انسان قبول نہیں کر رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ہم اس خوبی کو دوسری مخلوق میں لے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام واپس آ رہے طائف سے،
ایک جگہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کی ایک جماعت گزری اور تلاوت سنی. یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، اس سے پہلے نہیں سنا. کب بیٹھ جاؤ. 7 یا 8 جنات تھے، قریب کے درخت پہ بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کی تلاوت کو سنا. جب سنا اس پہ غور کیا. غور کرنے کے بعد کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ تو بڑا عجیب کلام ہے جو ہم نے آج سنا ہے. اور پھر کہا لگتا ایسا ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے جو مبعوث ہو چکے، آخری کلام ہے اللہ کا جو ان پر اتارا گیا ہے، لہٰذا ان پر تو ایمان لانا ہے. حضور علیہ السلام سے ملے نہیں، ملاقات نہیں کی اس موقع پر، لیکن بن دیکھے ایمان لائے اور اپنے قوم میں چلے گئے. نصیبین ایک علاقہ تھا، وہاں چلے گئے جو مشہور تھا کہ وہاں جنات کی آبادی، اور وہاں جا کر ان کو اپنی قوم کو جنات کو دعوت دی. 40 جنات تیار ہوئے. پھر یہ 40 جنات کا وفد آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں، اور پھر آپ سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. تو اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں دوستو. ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے. اگر ہم آج دین کی ناقدری کریں گے تو ہمارا اگر یہ خیال ہے کہ یہ دین ہمارے پیچھے چل کر آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے دوستو. جس نے ناقدری کی ہے دین وہاں سے منتقل ہوا ہے، وہاں سے چلا گیا ہے، دوسری جگہ پہ چلا گیا. اس لیے آپ غور کریں، جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، محدثین عظام جن کی برکت سے آج ہمارے پاس دین محفوظ ہے، یہ صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جو 6 صحاح ستہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں، 6 کے مؤلفین محدثین کسی کا تعلق بھی عرب سے نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. سب ماوراء النہر کے علاقے کے، یہاں کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تاریخی تسلسل ہے نا. جب عربوں میں تعیش آیا اور وہ حکمرانی پر لڑنے لگے آپس میں، تختوں پر ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، تو یہ علم نبوت تو کسی کا محتاج نہیں، یہ وہاں سے منتقل ہو کے یہاں آ گیا. اور پھر اللہ کی شان انہوں نے ناقدری کی، یہ جو علاقے تھے، تو وہاں سے اٹھ کر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آ گیا. آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں علم نبوت جس محفوظ شکل میں ہے دوستو، دنیا میں کسی کونے میں نہیں ہے. ہم نے بھی اگر یہ مزاج بنا لیا، علم یہاں سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا. اس کے بعد سورہ مزمل ہے، جس میں اللہ پاک نے تہجد کی نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو اور برکت کو بیان فرمایا. آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس امت کے حق میں تہجد کی نماز نفل کی حیثیت رکھتی ہے. نوافل ہے نا، جبھی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ساری زندگی آپ نے پڑھی ہے، آپ پر لازمی تھی. اس صورت میں اللہ پاک نے تہجد کی 2 بڑی عجیب خوبیاں بیان کی جو تہجد کی پابندی کرتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمائیے جو رات کو اٹھنا ہے تہجد کے لیے، اس کی 2 برکتیں. ایک تو اشد وطئا، یہ نفس کو کچل دیتا ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے نا، رات کو اٹھنا آسان ہے دوستو، بہت مشکل کام ہے. آپ سوئے 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہوئے اور گھنٹی بجی، یعنی الارم بجا کہ بھئی جی تہجد کے لیے اٹھ جائیں. اب اے سی بھی چل رہا ہے، گرمی بھی ہے، سارا دن محنت بھی کی ہے، اب کیسے اٹھیں؟ بہت مشکل ہے. لیکن اس میں اگر کوئی بندہ اٹھ جائے، ہمت کر کے وضو بنائے، تو کیا خیال ہے دوستو، اس نے نفس پر پیر نہیں رکھ دیا، کچل دیا نا. نفس کا علاج ہوتا ہے دوستو. اور وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ بڑی عجیب بات ہے. دوسرا فرمائے جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے قول میں، اس کے گفتار کے اندر اثر ڈال دیتے ہیں.
نہیں سمجھے بات کو؟ جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کی گویائی میں اور بولنے میں اللہ پاک اثر ڈال دیتے. بھئی ہم روز خلاصہ بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، لیکن کورے کے کورے. اب بعض اللہ والوں کی مجلس میں آپ جائیں، وہ سادہ بات کریں گے، 5 منٹ 2 منٹ بات کریں گے، لیکن بات ہوگی کہ ڈائریکٹ آ کے آپ کے دل پہ لگ جائے گی. اثر ہے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں دوستوں جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں. جو بندہ رات کو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا، رات کی دوستی، اس کی زبان میں اللہ پاک اثر ڈال دیتے. یہ جو بعض لوگوں کی باتیں با اثر ہوتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے، یہ رات کا تعلق ہوتا ہے. یہ تہجد کی بڑی برکت ہے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے. اس صورت میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجرمین جہنم میں داخل ہوں گے، ایمان والے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں کیوں جہنم بھیجا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا بنا تمہارے جہنم جانے کا؟ اب یہ جواب میں کیا کہیں گے وہ غور سے سنیں. چند باتیں عرض کریں گے. کہیں گے ایک وجہ تو یہ تھی کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے پہلا سبب یہ بیان کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے مال دیا پھر بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر گمراہی کی مجلس میں جا کے گھس کے بیٹھ جاتے تھے، گمراہ غلط لوگوں کی باتوں میں بیٹھ جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن پر زیادہ ایمان نہیں تھا، ہمیں لگتا تھا شاید یہ قصے کہانیاں ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اعمال والی زندگی بہت ضروری ہے. یہ جتنے اعمال آج ہمارے جسم سے ہو رہے ہیں نا، یہ سب محفوظ ہو رہے ہیں. اس کا ایک اثر ہے، یہ نتیجہ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ بہت بڑے فیصلے. نمازیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی انسان کو انفاق کا، خرچ کا موقع ملے اس سے پیچھے نہیں ہٹے. غلط مجلس لگی ہو جہاں پر غلط باتیں ہو رہی ہے بے حیائی کی، اس کا حصہ نہیں بنے. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے. اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں یہ شکوہ کرتے تھے، یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب زمین میں دفن ہو جائیں اور ہمارا جسم ختم ہو جائے، ہڈیاں گل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، پھر ان ذرات کو ملا کر ہمیں جوڑا جائے گا. یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی نا، عقل میں نہیں آ رہی. اللہ پاک نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں ہم کیسے جوڑیں گے، ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ جو انگلیوں کے پور ہیں، پور جانتے ہیں نا، پورے، ایک انگلی میں کتنے پورے ہوتے ہیں دوستوں؟ 3 پورے ہوتے ہیں. یہ 3 ہیں. 5 انگلیوں میں 15 پورے. ہاں یہ خیال کریں. صلاۃ التسبیح میں اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو تو ہڈیوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو قیامت کے دن ان کے انگلی کے ایک ایک پور کو بھی جمع کریں. اس میں بھی فرق نہیں ہوگا کہ بھئی کسی کا ایک پور کم ہو جائے. قادر مطلق بادشاہ ہے. اس کے بعد سورۃ الدہر ہے. اس میں اللہ پاک نے اپنے شکر گزار بندوں کو کا ذکر کیا اور ان کی 3 علامتیں بتائی. جو شاکر بندے ہیں نا، شکر گزار، ان کی 3 علامتیں اللہ پاک نے ذکر کی. پہلی علامت فرمائی یوفون بالنذر، یہ اپنی ذمہ داریوں کو وقت پہ پورا کرتے ہیں. ذمہ داری، دنیا میں انسان کو مختلف ذمہ داریاں ملتی ہے دوستوں. ہم کبھی کبھی اس سے جی چراتے ہیں، بھاگتے ہیں. اولاد کی تربیت ہے، بیوی کا نان نفقہ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مختلف چیزیں ہیں جس کو ہر انسان سمجھتا ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں دوستو. انسان جب اس کو پورا کرتا ہے نا، یہ پہلی علامت ہوتی ہے شکر گزار بندے کی. نمبر 2، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، آخرت کا خوف غالب ہوتا ہے. ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں آئے ایک دن آ رہا ہے میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا.
آخرت کا ایک خوف ہوتا ہے۔ نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔